اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاوری بالا سے آپ سے آج مخاطب ہوں۔ 14 جون 2020 سے آج جماعت تیسری مضمون اردو، عنوان ہمارے کھیل۔ پیارے بچوں، ہم جو کھیل کھیلتے ہیں، ہم مختلف جو کھیل کھیلتے ہیں، جیسے کبڈی کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، تو اسی کے بارے میں، کھیلوں کے بارے میں آج ہمیں پڑھنا ہے۔ مگر پیارے بچوں، آج کا یہ جو لیسن ہے تھوڑا یہ لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سوالات بھی بہت ہیں، وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن مجھے امید ہے آپ اچھی طرح اس کو دیکھو گے اور اپنی کاپی پر لکھ کر ان کو، جو بھی سوالات میں لکھاؤں گا، اپنے کاپی پر لکھ کر ان کو یاد کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے ہمارے کھیل، جو ہمارا آج لیسن ہے، عنوان ہے سبق کا آج، تو اس کو پڑھنے سے پہلے آؤ معنی یاد کریں۔ جو اس میں مشکل الفاظ ہیں یا نئے الفاظ ہیں، نئے لفظ ہیں، ان کو ہمیں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے وہی لکھیں گے ہم، آؤ معنی یاد کریں۔ تیر اندازی، تیر چلانا، شوقین، شوق رکھنے والا، گزر بسر، گزارا، بسر اوقات، رواج، چلن، رسم، تعلقات، تعلق کی جمع، میل جول، نام پیدا کرنا، شہرت حاصل کرنا، لگ بھگ، قریب قریب، مقبول، پسندیدہ، کشتی، زور آزمائی، اہمیت، ضرورت، قدر و قیمت، ٹھیک ہے۔ تو اس سب کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن پیارے بچوں، یہ جو میں نے یہاں لکھے یہ الفاظ، ان کو اچھی طرح اپنی کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سبق پہلے پڑھیں گے۔ کشتی، لگ بھگ، تعلقات، رواج، مقبول ہیں، ہمارے کھیل، یعنی کشتی ابھی میں نے پڑھایا، کشتی کس کو کہتے ہیں؟ زور آزمائی کو، ٹھیک ہے۔ لگ بھگ، قریب قریب، تعلقات، تعلق کی جمع، رواج، رسم، ٹھیک ہے، چلن، مقبول ہیں، قبول ہیں، مشہور ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے پیارے بچوں، ہمارے کھیل۔ انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلے سے ہی انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں یہ شوق ہے کہ میں کھیلوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں، جو ہی وقت چلتا گیا کھیل بدلتے رہے۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا، اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں اور جانوروں کے شکار پر تھی۔ اس زمانے میں وہ تیر جانوروں کا شکار کرتا تھا، وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ تیر اندازی اس کا کھیل تھا۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے۔ جو ہی انسان نے ترقی کی تو کھیل بھی بدلتے گئے۔ ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے، پہلے سے، یعنی ہندوستان میں پہلے سے ہی کھیلوں کا رواج ہے۔ ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے یہاں کیا کھیلا جاتا تھا ہندوستان میں؟ کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا۔ آپ جانتے ہیں نا، کشتی ہوگی، زور آزمائی، کبڈی ہم کھیلتے ہیں آج بھی، گلی ڈنڈا بھی آپ وہ ڈنڈا اور وہ گلی لے کر کھیتوں میں کھیلتے ہیں، جیسے کھیلوں کا رواج عام تھا۔ کشتی کے مقابلے ہوتے تھے، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈے میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات بڑھے تو وہاں کے بہت سے کھیل ہمارے یہاں کھیلنے جانے لگے۔ ان میں سے کچھ کھیل بہت مقبول ہیں، جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال اور ٹینس وغیرہ۔ ہاکی میں تو لگ بھگ 30 سال تک کوئی ملک ہم سے، یعنی ہندوستان سے، نہیں جیت سکا۔ تقریباً 30 سال، لگ بھگ 30 سال ہندوستان کی یہ جو ہاکی ٹیم ہے، اس کے مقابلہ میں کسی نے نہیں جیت سکا۔ اور آج بھی ہماری ہاکی ٹیم دنیا کی مشہور ٹیموں میں ایک ہے۔ کرکٹ میں بھی ہم نے بہت نام پیدا کیا ہے۔ ہماری ٹیم نے 1983 عیسوی میں کرکٹ کا ایک عالمی کپ جیتا ہے، ٹھیک ہے، 1983 میں۔ ٹینس میں حیدر
آباد کے جوان سال کھلاڑی ثانیہ مرزا نے ہندوستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا۔ انہوں نے 2003 میں 12 سال کی عمر میں انہوں نے 2003 میں 16 سال کی عمر میں ویمبلڈن میں گرینڈ سلیم اعزاز حاصل کیا، جو ہندوستان کھیل کود کی تاریخ میں کسی خاتون کو ملنے والا پہلا اعزاز ہے۔ کھیلوں کی اہمیت اب اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ جیسے ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں کھیلنے کی وجہ سے، لیکن پھر ان کے ساتھ ہمیں روابط بڑھ جاتے ہیں، ہمیں وہاں دوست ہمارے بنتے ہیں، ہماری دوستی ہمارے اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اخلاقوں کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہونے چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاق ایک ہوتے ہیں، دوسرے ملک کے اخلاق دوسرے طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپس میں مل جاتے ہیں تو ہم بہت ہی اچھے اخلاق وہاں مہذب جو سماج ہوتے ہیں، مہذب سماج، ان کے ساتھ مل کر ہمیں بھی بہت فائدہ مل جاتا ہے جو ہم وہاں جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کھیلوں کی اہمیت کیا ہے۔ کھیلوں سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں، جیسے کھیل ضروری ہے، جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمیں تندرستی ملتی ہے، صحت ہمارا ٹھیک رہتا ہے، اسی کی وجہ سے، کھیلوں کی وجہ سے کھلاڑی جو بھی ہوتے ہیں عام طور پر بہت اچھے، صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب اس کے کچھ سوالات ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ وہ اچھی طرح اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ یہ دیکھو یہاں لکھا ہے میں نے، مختصر جواب لکھے، چند ہندوستانی کھیلوں کے نام لکھے۔ جواب: کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا ہندوستانی کھیل ہیں۔ سب سے پہلے یہی تھے یہاں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا سوال: کشمیر میں کون سے کھیل زیادہ مقبول ہیں؟ کشمیر میں کبڈی، گلی ڈنڈا اور کرکٹ زیادہ مقبول کھیل ہیں، زیادہ یہی کھیلے جاتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے نا۔ کرکٹ کے چند اہم کھلاڑیوں کے نام لکھے۔ کرکٹ کے چند اہم کھلاڑی مندرجہ ذیل ہیں: شاہد آفریدی، سچن تندولکر، وراٹ کوہلی، جاوید میاندار۔ ہماری ٹیم نے کرکٹ کا عالمی کپ پہلی بار کب جیتا؟ تو ہماری ٹیم نے کرکٹ کا پہلا عالمی کپ 1983 میں جیتا۔ ٹینس میں کس نوجوان لڑکی نے ہندوستان کا نام روشن کیا اور کون سا اعزاز پہلی بار حاصل کیا؟ جواب: ٹینس میں جس نوجوان لڑکی نے ہندوستان کا نام روشن کیا اس کا نام ثانیہ مرزا تھا اور اس نے پہلی بار گرینڈ سلیم اعزاز حاصل کیا۔ کوشچن نمبر 3، دیے ہوئے الفاظ میں سے درست لفظ تلاش کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ دیکھو بیٹے، یہاں لکھیں 1 2 3 4 5 لفظ ہیں یہاں، ٹھیک ہے، 5 الفاظ ہیں یہاں، یہ 5 خالی جگہوں پہ لکھنے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ کھیلنے سے بدن میں ڈیش ڈیش آتی ہے، اونچائی آتی ہے، بہترین ہے، تیر، بھائی چارہ، چستی، تو یہاں آئے گا چستی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جنگل کی زندگی میں انسان کا شوق ڈیش ڈیش تھا۔ جب جنگل میں انسان رہتا تھا پہلے تو اس کا شوق کیا تھا؟ اونچا، بہترین، تیر، کیا؟ تیر اندازی، آیا سمجھ؟ ہمارے کھلاڑیوں نے دنیا بھر میں ہندوستان کا نام ڈیش ڈیش کیا، روشن کیا۔ ہندوستان کی ہاکی ٹیم دنیا کی ڈیش ڈیش ٹیموں میں ٹیم سمجھی جاتی ہے، بہترین، کھیلوں کے ذریعے ڈیش ڈیش پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھیلوں کے ذریعے ڈیش ڈیش پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے، کیا مدد ملتی ہے؟ بھائی چارہ، مدد، کھیلوں کے ذریعے بھائی چارہ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا جو ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے
ہم بولیں گے جاوید یہ اسم ہے، اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. کتاب ہے لیکن نام اس کا ہے کتاب، ہاتھ میں اٹھائیں گے بولیں گے ہم یہ کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب کسی چیز یا جگہ یا شخص کے نام کو، جیسے سلیم ہے یا چیز ہے قلم ہے، کاپی ہے، جگہ ہے ورنو ہے، لولاب ہے، آفن ہے، ٹھیک ہے، کواڑی ہے، ان کو ہم اسم کہتے ہیں. ناموں کو ہم اسم کہتے ہیں، چاہے چیز کا نام ہو، شخص کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیے بیٹا، جیسے اسلم، ثانیہ مرزا، دلی، جموں، کتاب وغیرہ. تو اب جو آپ کو کرنا ہے ان جملوں میں اسم تلاش کیجیے، ٹھیک ہے. نمبر 1، ثانیہ مرزا نے ہندوستان کا نام روشن کیا. اس میں 2 اسم ہیں، ثانیہ مرزا اور ہندوستان، ٹھیک ہے. اسلم کرکٹ کھیلنے میں ماہر ہے، اسلم، ٹھیک. حلیمہ کتاب پڑھ رہی ہے، کتاب حلیمہ، دونوں اسم ہیں. مثال دے کر لفظ کے مقابلے میں اس کا متضاد لکھے، ٹھیک ہے. دوستی، دشمنی، جیت، ہار، دن، رات، دن، چستی، کاہلی. شاباش. دیکھو بیٹے، آپ مثال دے کر لفظ مکمل کیجئے. مثال، ہم درد، ٹھیک ہے. ہم دم، ہم شکل، ہم نوا، ہم عمر، ہم جولی، ہم جماعت، ٹھیک ہے. پیارے بچوں، آج اتنا ہی ہے، لیکن جو میں نے پڑھایا اچھی طرح اپنی کاپی پر لکھ کر اس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے. کتاب بھی دیکھنا، اس میں سبق کا عنوان جو ہے ہمارے کھیل، وہ بھی دیکھنا. اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کوشچن جو میں نے کیے ہیں یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر یاد کرنا ہے. بس آج اتنا ہی، باقی وسلام.